بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر تعلیم اور اعلیٰ تعلیم نے تمام اکیڈیمک، ایجوکیشنل اور سوشل پہلوؤں میں طالب علموں کی حمایت اور سپورٹ کی حمایت پر زور دیا ہے۔ ہنگری کے وزیر اعظم نے فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کی تعریف کرتے ہوئے اسے ہر لحاظ سے شاندار، بہترین، یونیورسل اور غیر معمولی قرار دیا ہے۔ قطر نے افغانستان کی حکومت کی جانب سے افغان خواتین کو مقامی اور غیر ملکی غیر سرکاری تنظیموں NGOs کے ساتھ آئندہ نوٹس تک کام کرنے سے روک دینے کے فیصلے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اور روس کے صدر نے کہا ہے کہ ان کا ملک یوکرین کے تنازع میں شامل تمام فریقوں کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے تاکہ اس تنازع کا قابل قبول حل تلاش کیا جا سکے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ وزیر تعلیم اور اعلیٰ تعلیم محترمہ بوتھینا بنت علی الجبر النعیمی نے تمام اکیڈیمک، ایجوکیشنل اور سوشل پہلوؤں میں طالب علموں کی حمایت اور سپورٹ کی حمایت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار کل الشہانیہ ماڈل اسکول فار بوائز اور الشہانیہ پریپریٹری اور سیکنڈری اسکول فار بوائز کے تعلیمی ماحول کا جائزہ لینے کے لیے اپنے دورے کے دوران کیا۔ وزیر تعلیم اور اعلیٰ تعلیم نے تعلیمی سال 2022-2023 کے دوسرے سیمسٹر کے آغاز کے موقع پر طالب علموں کی ان کے اسکولوں میں واپسی کے ساتھ درس و تدریس کے معیار کو بہتر بنانے کی کوششوں کو جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربان نے قطر اور ہنگری کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے اور دونوں ممالک کے عوام کے مفادات کے حصول کے لیے ان تعلقات کو بڑے پیمانے پر فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ایک مقامی اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں ہنگری کے وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ممالک کے تعلقات 30 سال سے زیادہ پرانے ہیں۔ انہوں نے فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کی تعریف کرتے ہوئے اسے ہر لحاظ سے شاندار، بہترین، یونیورسل اور غیر معمولی قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ قطر کو فٹ بال کے کھیل کو سیاسی مداخلت سے بچانے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اس سیاسی مداخلت سے دنیا میں ہونے والے اس پہلے مقبول ایونٹ کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ ہنگری کے وزیر اعظم نے کہا کہ فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کو نشانہ بنانے والی بدنیتی پر مبنی مہم کچھ لوگوں کی جانب سے اپنے نظریات اور ثقافتوں کو دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش تھی، جس میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے واضح کیا کہ فٹ بال ایک عالمی کھیل ہے جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور قطر نے سیاسی مداخلت کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ قطر میں جرمنی کے سفیر ڈاکٹر کلاڈیس فشباخ نے فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کی شاندار کامیابی اور اس کے بے مثال انتظامات کی بھرپور تعریف کی ہے۔ شورا کونسل کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم کے نام اپنے پیغام میں جرمنی کے سفیر نے کہا ہے کہ اس ٹورنامنٹ نے، جو عرب دنیا میں اپنی نوعیت کا پہلا ایونٹ ہے، مختلف لیولز پر نئے سٹینڈرڈز قائم کر دیے ہیں۔ اپنے پیغام میں جرمنی کے سفیر نے قطر اور جرمنی کے مضبوط اور گہرے تعلقات بھی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ جرمنی بات چیت اور افہام و تفہیم پر مبنی پالیسی کی حمایت کرتا ہے۔ جرمنی کے سفیر نے رواں سال دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطح کے دوروں کے تبادلے کے حوالے سے کہا کہ یہ مشترکہ تعلقات کی مضبوطی اور گہرائی کو واضح کرتے ہیں۔ قطر نے افغانستان کی نگران حکومت کی جانب سے افغان خواتین کو مقامی اور غیر ملکی غیر سرکاری تنظیموں NGOs کے ساتھ آئندہ نوٹس تک کام کرنے سے روک دینے کے فیصلے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ نگران حکومت کا دعویٰ ہے کہ کچھ خواتین ملازمین حکومت کی جانب سے وضع کردہ اسلامی ڈریس کوڈ کی پابندی نہیں کرتی۔ قطر کی وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان میں خواتین کے کام کرنے کے حق کا احترام کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے، اس لیے کہ کام کو چوز کرنے اور قبول کرنے کی آزادی انسانی حق ہے جسے بین الاقوامی معاہدوں کے ذریعے تسلیم کیا گیا ہے، اور دنیا کے سبھی ممالک اس کے پابند ہیں۔
قطر نے افغانستان کی نگران حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے تاکہ افغان خواتین کو ان تنظیموں میں کام کرنے کی سہولت حاصل ہو سکے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں ریاست قطر کے اس موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ وہ افغان عوام کے کام کرنے کے حق سمیت ان کے دیگر تمام حقوق حاصل کرنے کی حمایت کرتی ہے۔ قطر کی قومی انسانی حقوق کی کمیٹی NHRC نے اسلامی تعاون تنظیم OIC کے ممبر ممالک میں انسانی حقوق کے قومی اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ خاندانی تحفظ کے مسائل کو اپنے فرائض کا حصہ سمجھیں تاکہ بین الاقوامی انسانی حقوق کے سٹینڈرڈز کے مطابق ایسے قوانین وضع کیے جا سکیں جو اس مقصد کے حصول کو یقینی بنائیں۔ یہ بات اسلامی تعاون تنظیم کے انڈیپینڈنٹ پرماننٹ ہیومن رائٹس کمیشن IPHRC کے 20ویں باقاعدہ اجلاس کے دوران NHRC کے قانونی امور کے شعبے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ناصر منصور سلطان المری کی جانب سے پیش کیے گئے ایک ورکنگ پیپر میں سامنے آئی ہے۔ یہ اجلاس جدہ سعودی عرب میں IPHRC کے ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہوا۔ NHRC نے انسانی حقوق کے قومی اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ سول سوسائٹیز کی تنظیموں اور تعلیم یافتہ ایلیٹس یعنی اشرافیہ کو متحرک کریں اور ان کی حمایت کریں تاکہ ایک مؤثر رائے عامہ تشکیل دی جا سکے جو خاندان کے حق میں پالیسیوں اور قانون سازی میں ترمیم کرنے اور اس کے اتحاد اور ہم آہنگی کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قابض اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی کے علاقے میں فلسطینیوں کی گرفتاریوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ دی پیلسٹینین پرزنرز سینٹر فار اسٹڈیز نے اپنی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ رواں سال کے آغاز سے لے کر اب تک گرفتاریوں کے 107 واقعات ہوئے ہیں، جبکہ گزشتہ سال اسی قسم کے 75 واقعات ہوئے تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قابض اسرائیلی فوج نے غزہ کے ساحلوں پر ماہی گیروں کو اپنے کام کے دوران گرفتار کیا، ان کا پیچھا کیا اور ان کے ساز و سامان اور کشتیوں کو ضبط کر کے تباہ کر دیا۔ دنیاسنا اسرائیلی حکام نے پولیس فورسز کی حفاظت میں کل العراقب گاؤں میں فلسطینیوں کے گھروں کو پھر سے مسمار کر دیا۔ گھروں کو مسمار کرنے کا یہ لگاتار 15واں موقع ہے۔ اسرائیلی حکام اس گاؤں میں فلسطینیوں کے گھروں کو ایک سال کے دوران 14 مرتبہ مسمار کر چکے ہیں۔ دیہاتیوں نے اپنے گھروں کو دوبارہ رہائش کے قابل بنانے کے لیے لکڑی اور پلاسٹک کی چادریں استعمال کی تھیں۔ قابض اسرائیلی فوج کی حفاظت میں کل درجنوں یہودی آبادکار مسجد اقصی میں داخل ہو گئے۔ وہ مسجد کے مغربی دروازے سے مسجد کے صحن میں داخل ہوئے اور وہاں اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی مذہبی رسومات ادا کی۔ قابض اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کو مسجد میں داخل ہونے سے روکے رکھا اور ان میں سے بیشتر کے شناختی کارڈز ضبط کر لیے۔ ترکی کے وزیر ٹرانسپورٹ اور انفراسٹرکچر عادل کارا اسماعیل اوگلو نے کہا ہے کہ ان کے ملک نے اس سال اگست کے مہینے سے لے کر دسمبر کی 25 تاریخ تک یوکرین کی بندرگاہوں سے 15 ملین 80 ہزار ٹن اناج سے لدے 585 بحری جہازوں کے گرینڈ کوریڈور یعنی اناج راہداری سے گزرنے کی نگرانی کی ہے۔ اسماعیل اوگلو نے کہا کہ جنگ کے نتیجے میں یوکرین سے اناج کی نقل و حمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کی قیادت میں سفارتی سطح پر کیے گئے اقدامات کے نتیجے میں اناج کی نقل و حمل دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ ان کا ملک یوکرین کے تنازع میں شامل تمام فریقوں کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے تاکہ اس تنازع کا قابل قبول حل تلاش کیا جا سکے۔ روسیا ون ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے انکار نہیں کیا، لیکن یوکرین اور اس کے مددگار اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پیوٹن کا کہنا ہے کہ روس نے سن 2014 سے یوکرین کے بحران کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بدقسمتی سے دوسری جانب سے اس کا کوئی مثبت رد عمل دیکھنے میں نہیں آیا۔ اور روس اور یوکرین اس سے پہلے جنگ کے خاتمے کا حل تلاش کرنے کے لیے کئی مذاکرات کر چکے ہیں، جن میں اس سال مارچ کے آخر میں ترکی کی سفارتی کوششوں کے ساتھ ترکی کے شہر استنبول کی میزبانی میں ہونے والے مذاکرات بھی شامل ہیں۔ کل یوکرین کی ایمرجنسی سروسز کے 3 ورکرز جنوبی خرسون ریجن میں ایک بارودی سرنگ کے پھٹنے سے ہلاک ہو گئے۔ وہ روسی فوج کی جانب سے بچھائی گئی بارودی سرنگوں کو صاف کر رہے تھے۔
روس کی فوج نے اس سال 24 فروری کو فوجی آپریشن کے دوران خرسون کے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ بعد میں یوکرینی فوج کی جوابی کارروائی کے نتیجے میں روس کی فوج کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ مالدیپ کی ایک فوجداری عدالت نے ملک کے سابق صدر عبداللہ یامین عبدالقیوم کو ان کے خلاف بدعنوانی کے الزامات ثابت ہونے پر 11 سال قید اور 50 لاکھ امریکی ڈالر جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ سابق صدر کی مدت صدارت سن 2018 میں ختم ہو گئی تھی۔ عوامی فنڈ سے متعلق الزامات کی بنا پر انہیں سن 2020 میں گھر میں نظر بند کر دیا گیا تھا۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ فٹ بال ایسوسی ایشنز کی انٹرنیشنل فیڈریشن فیفا نے کہا ہے کہ 27 فروری 2023 کو ہونے والے دی بیسٹ فیفا فٹ بال ایوارڈز میں ارجنٹینا کے لیونل میسی اور فرانس کے کلیان مباپے بہترین کھلاڑی کے ایوارڈ کے لیے نامزد افراد کی لسٹ میں ٹاپ پر ہیں۔ ایک رپورٹ میں فیفا نے کہا کہ یقیناً یہ میسی اور مباپے ہیں جنہوں نے ورلڈ کپ کے دوران اپنی ساکھ کو سب سے زیادہ قائم رکھنے کی کوشش کی۔ فائنل میچ صرف ارجنٹینا بمقابلہ فرانس ہی نہیں تھا، بلکہ یہ مقابلہ میسی اور مباپے کے درمیان بھی تھا، جنہوں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ عراقی فٹ بال ایسوسی ایشن نے عرب گلف کپ کے 25ویں ایڈیشن میں شرکت کے لیے اپنے حتمی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ ٹورنامنٹ عراق کے شہر بصرہ میں اگلے ماہ جنوری کی 6 سے 19 تاریخ تک کھیلا جائے گا۔ 23 کھلاڑیوں پر مشتمل اسکواڈ کا انتخاب اسپانوی کوچ جیسس کاسس نے کیا ہے۔ عراقی فٹ بال ایسوسی ایشن نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ عراق کی قومی ٹیم کل 27 دسمبر سے بصرہ میں تربیت کیمپ لگائے گی، جس کے دوران المنا انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں عراق اور کویت کی ٹیموں کے درمیان 30 دسمبر کو دوستانہ میچ ہوگا۔ ٹورنامنٹ کا افتتاحی میچ بصرہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں گروپ اے میں شامل میزبان عراق اور عمان کے درمیان ہوگا۔ ٹورنامنٹ کے ڈرا کے مطابق عراق، عمان، یمن اور سعودی عرب کو گروپ اے میں رکھا گیا ہے، جبکہ گروپ بی میں قطر، بحرین، کویت اور متحدہ عرب امارات کی ٹیمیں شامل ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ (PCB) نے قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کو عبوری سلیکشن کمیٹی کا چیئرمین مقرر کر دیا ہے، جبکہ سابق آل راؤنڈر عبدالرزاق اور فاسٹ بالر افتخار انجم کو بھی کمیٹی میں شامل کر لیا گیا ہے۔ PCB کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ عبوری سلیکشن کمیٹی کی منظوری مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی نے دی ہے۔ اور کل میرپور میں 2 میچز کی ٹیسٹ کرکٹ سیریز کے دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں بھارت کی ٹیم نے میزبان بنگلہ دیش کی ٹیم کو 3 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ادھر پاکستان اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا میچ آج کراچی میں شروع ہو رہا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سماعت فرما لیجیے۔ وزیر تعلیم اور اعلیٰ تعلیم نے تمام اکیڈیمک، ایجوکیشنل اور سوشل پہلوؤں میں طالب علموں کی حمایت اور سپورٹ کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ہنگری کے وزیر اعظم نے فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کی تعریف کرتے ہوئے اسے ہر لحاظ سے شاندار، بہترین، یونیورسل اور غیر معمولی قرار دیا ہے۔ قطر نے افغانستان کی حکومت کی جانب سے افغان خواتین کو مقامی اور غیر ملکی غیر سرکاری تنظیموں (NGOs) کے ساتھ آئندہ نوٹس تک کام کرنے سے روک دینے کے فیصلے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اور روس کے صدر نے کہا ہے کہ ان کا ملک یوکرین کے تنازع میں شامل تمام فریقوں کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے تاکہ اس تنازع کا قابل قبول حل تلاش کیا جا سکے۔ ریڈیو قطر FM 107 سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون محمد حافظ اور محمد حسن سڈانی اور محمود احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ہمارا دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے پیش کیا۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ نور امل بوا کی 1Q ریاض سے، اور کافی دنوں سے میں سوشل میڈیا پہ بہت سے ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ بہت سے لوگوں کا جاب چلے گئی اور ٹرمینیٹ کر دیے ہیں، ملک بھیج رہے ہیں۔ تو ایسے ویڈیو دیکھ کے یاد آیا کہ اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں لوگوں کو جو بھی ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں، ملک جانے کی فراق میں ہیں۔ تو ایسے لوگ اگر قطر میں ہو کے کام ڈھونڈ رہے ہیں، کام چینج کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں۔
मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अगर हो सकता है आपको इंटरव्यू में पास हो जाएंगे तो हम लोग अपने कंपनी में लेंगे और चेंज भी कर लेंगे। और मुल्क जाने से अच्छा है इधर ही होके चेंज कर लीजिए। और किसी को ज़रूरत है तो ये वीडियो उनको, आपके दोस्त वगैरह उनको भी शेयर कीजिए, ताकि वो मुल्क जाने से अच्छा है अपने कंपनी में चेंज करके अपने यहाँ पर ही काम करें। तो ऐसे लोगों को मैं काम भी दे सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अगर 10 मिनट हो गए हैं नो प्रॉब्लम, हम अपने कंपनी में हायर करके ले लेंगे। थैंक यू।